نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روان کی۔ خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ارادہ حج کا اعلان فرمایا تو اطلاع پا کر چاروں طرف سے لوگ آ کر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش و آرزو تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک سفر میں رہ کر آپ کی پوری پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ 24 ذی القعدہ 10 ہجری کو جمعہ تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج اور سفر کے حج سے متعلق خصوصیت سے ہدایت دیں۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز شنبہ 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو بعد نماز ظہر ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ روانگی ہو گئی اور عصر کی نماز ذوالخلیفہ جا کر پڑی، جہاں آپ کو پہلی منزل کرنا تھی اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا تھا۔ رات بھی وہیں گزاری اور اگلے دن یعنی ایک شنبہ کو بعد نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، سر میں تیل ڈالا، لباس بدلا اور چادر اوڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالخلیفہ میں احرام کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مرسلہ پہلا تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ناقہ پر سوار ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بیدا پر پہنچے تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور 9ویں دن یعنی 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 40,000 سے 1,30,000 تک بیان کی گئی ہے۔ بیت اللہ میں حاضری طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپ باب بنی عبد مناف سے، جو آپ بنی شیبہ کے نام سے مشہور ہوئے، داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بیت اللہ شریف پر پڑی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ اس گھر کی عزت، حرمت اور عظمت میں اور اضافہ عطا فرما دے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر فرماتے اور کہتے تھے، اے اللہ تو سلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی عزت، حرمت اور عظمت میں اور اضافہ فرما دے۔ اللہ جو تیرے اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کی بزرگی، عزت اور عظمت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو بیت اللہ کی طرف بڑھے۔ بیت اللہ پہنچ کر سب سے پہلے حجر اسود کی طرف رخ کیا اور اس کے استلام کیا، پھر داہنی طرف سے طواف شروع کیا۔ بیت اللہ آپ کی دائیں طرف تھا۔ 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، یعنی وہ خاص چال جس میں شجاعت کا اظہار ہو، اور باقی 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے۔ طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کو چھوتے تو فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر، جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو۔ پھر اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور آپ بیت اللہ کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حدیث کے راوی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ذکر کیا کرتے تھے کہ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد کی قرأت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استلام کیا۔ یہ استلام سعی کے لیے تھا، جس طرح بیت اللہ کا طواف حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے، اس طرح سعی سے پہلے بھی استلام مسنون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے۔ میں اس صفا سے سعی کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے آ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کیے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید میں مصروف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانصر وعدہ وانصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر مروہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ دوڑ کر چلے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب سے اوپر آ گئے تو آپ اپنی عام رفتار کے مطابق چلے، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ گئے
اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا، یعنی وہی دعا فرمائی۔ پھر جب یوم ترویہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناقہ پر سوار ہو کر چلے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں اپنے وقت پر ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر اور منی میں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرح روانہ ہوئے۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور وقوف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث میں حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں 9 ذی الحج کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ قصویٰ پر کجوا کسنے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو پشت ہی پر سوار لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج یوم عرفہ کے دن ذی الحج کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں تم کسی کا ناحق خون کرنا اور کسی کا بدلہ لینا حرام جانتے ہو۔ خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن ہیں اور پامال ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کا ایک خون، ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھرانے میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے۔ آن کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے قتل کیا تھا۔ حذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا، لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ قصہ ختم ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات بھی ختم اور سوخت ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو ختم اور سوخت کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب وہ کسی سے سود نہیں وصول کریں گے۔ اور اے لوگو، عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی کہیں۔ مزید فرمایا، میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور پیروی کی تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے، اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، نصیحت اور خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی اے اللہ، گواہ رہ، گواہ رہ، گواہ رہ، تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام دیانتداری سے پورا کیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عرفات میں آپ کا وقوف۔ ظہر اور عصر بلا فصل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے اور اپنے ناقہ کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کر دیا جس طرف بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور پیدل مجمع کو اپنے سامنے کر لیا، اور آپ قبلہ رخ ہو گئے اور وہیں کھڑے ہو کر یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ 2 حصوں میں ہے، انشاءاللہ کل باقی حصہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ لازمی سننا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔